اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اس میں ایک اور غور فکر کرنے کی بات ہے کہ سب سے پہلے انکار ہے کہ آپ کو ایک اگریمنٹ کرنے سے پہلے، کلمہ ایک اگریمنٹ کا ہی نام ہے، اس سے پہلے اس کا انکار سکھایا جاتا ہے کہ میں اپنے عمل سے گواہی دیتا ہوں، اپنے کردار سے، اپنے بول چال سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں، کہ ہر چیز سے ہٹ کٹ کر یہی چیز ہے جو ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، انی وجہت وجہیہ، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں بھی موجود ہے کہ انی وجہت وجہیہ، کہ اے اللہ میں ہر جگہ سے ہٹ کٹ کر، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین، میں ہر جگہ سے ہٹ کٹ کر اس رب کے سامنے حاضر ہو گیا جو تمام زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس رب کے سامنے حاضر ہونے کے بعد کسی دوسرے کا خیال آنا، کسی دوسرے کی بات سننا بھی میرے لیے شرک ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کہ پریشانیوں کے حل کے لیے صحیح علاج ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں شرک شامل ہو جائے، شرک کا مطلب ہے ملاوٹ، یعنی کہ خالصتاً جو قرآن نے علاج بتائے تو راستہ بھی، علاج مطلب راستہ، اسے سمجھنا، قرآن کے کچھ حق ہیں اسے ادا کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا اور غور و فکر کرنا اور دوسروں کو پہنچانا، بہت سارے حق ہیں۔ آپ اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں تو آپ کو دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک قرآن سے ملانے کی کوشش، قرآن سے محبت کرنے کی کوشش۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر انسان قرآن سے محبت کرے، قرآن سے عشق کرے، کیونکہ قرآن سے محبت ہو جائے مطلب رسول اللہ سے محبت ہو جانا، قرآن سے عشق ہو جانا مطلب اس اللہ سے عشق ہو جانا جس کا ایک کلام ہے۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ کسی طرح ہر انسان قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے مل جائے۔ ایک بار اس قرآن کو اپنے دل سے لگا کے تو دیکھو، ایک بار اس کے احکامات سمجھ کے تو دیکھو، ایک بار محبت سے، جس طرح کوئی محبوب کا آپ گلے لگاتے ہیں اس طرح اس قرآن کو دل سے لگا کے دیکھو، دو آنسو گرا کر تو دیکھو کس طرح تسلی ملتے ہیں۔ یہ وہی جانتا ہے جو یہ فیل کر چکا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اکیلے میں ضرور اسے دہرائیں، ضرور اسے گلے لگائیں، ایک دوست کی طرح، ایک محبوب کی طرح اسے لپٹ جائیں، اس سے چمٹ جائیں، اور یہ خواہش ظاہر کریں کہ جب میں مروں تو میرے سینے پہ قرآن ہو، میرے ہاتھ میں قرآن ہو، میں اسے پہنچاتا ہوا لوگوں کو، میں اس کا حق ادا کرتا ہوا، اسے سمجھتا ہوا، اس اللہ کے قریب ہوتے ہوتے میں اس کے پاس چلے جاؤں۔ اور یہی بات امی عائشہ نے بھی فرمائی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کے شوہر کی زندگی کیسی تھی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو انہوں نے فرمایا تھا صحابہ سے، صحابہ تو جانتے تھے، تابعین سے فرمایا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کیے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ کہنے لگے امی جان ہم نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن ہم ان کی زندگی جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ جواب میں کہتی ہے تو قرآن ہی تو تھی ان کی زندگی، تو بس فرق اتنا تھا کہ وہ رکھا ہوا قرآن ہے، کہ رکھا ہوا قرآن ہے، وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ فرق اتنا تھا کہ اللہ کریٹر، وہ بھگوان، وہ احد، وہ خالق، انسان اتنے ساری مخلوقات بنا کر وہ کیا چاہتا ہے، اگر پڑھنا ہو تو اس قرآن میں پڑھ لو، دیکھنا ہو تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لو، میرے شوہر کی زندگی میں دیکھ لو۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ان کی زندگی میں دیکھ لو اور پڑھنا چاہتے ہو تو اس قرآن میں پڑھ لو۔ تو آپ غور و فکر کر رہے ہیں، تو قرآن کی سب تعلیمات میں اتنا گھل مل جانا کہ ایسا لگے کہ خود قرآن بن جائے، یعنی قرآن کی ہر تعلیم ہمارے رہن سہن میں جھلکے اور دوسرے ہم سے سبق حاصل کریں، سچائی، ایمانداری، ہر چیز جو قرآن کے احکام ہے، ہر چیز۔ اسی لیے آپ کو 5 وقت نماز میں بلایا جاتا ہے کہ آپ
آ کر اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن پر غور و فکر کریں، یہ قرآن آپ کی زندگی میں اترے گا تو دھیرے دھیرے آپ کی پریشانیوں کا حل آپ کو خود بخود مل جائے۔